علیکم، میں امداد سمرو، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، تیل کا خیز خبر ہے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہی ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے، بس صرف اور صرف رسم باقی ہے جو ادا ہونی ہے۔ آج مذاکرات کا دوسرا دن تھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بیٹھی، آج مناسب حکم نہیں آیا، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، لہٰذا الیکشن بھی نہیں ہونے جا رہے۔ اب انتخابات اگر مئی میں نہیں ہوں گے تو پھر اکتوبر نومبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے، حکومت چاہے بھی تو نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن چاہے بھی تو نہیں ہو سکتے، تمام ادارے مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ جون جولائی اگست میں انتخابات ہونے تو بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حالات کچھ اور ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر ذرا گزارشات ہوں گی۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دن چل رہا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے ضمانتیں لیں، ان کے اوپر جو بغاوت شغاوت کے مقدمات تھے تو وہ بالٹی پہن کر آج اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ بالٹی پہن کر لاہور کی عدالتوں میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن چکر کاٹتے رہے۔ عید سے پہلے تو چھٹیوں تک، جو چھٹی کا آخری دن تھا اس پر بھی وہ عدالت گئے، اور اس کے بعد بھی درخواستیں کرتے رہے عدالتوں میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے تو وہاں پر عمران خان صاحب کی ہوئی ہے بات چیت صحافیوں کے ساتھ، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا جو کل کا دور تھا مذاکرات کا، اس کی ایک حصہ تو میڈیا رپورٹ کر چکا تھا، لیکن اس کی انسائٹ جو تھی، اندر کی خبر جو تھی، وہ میرے تک آج پہنچی ہے ذرا ادھر ادھر سے گھوم گھما کے اسلام آباد سے۔ وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا وفد ہے، جو کمیٹی ہے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب، یہ تینوں باہر جو جس طرح بھی بات کریں، لیکن یہ تینوں سمجھدار اور عقلمند آدمی ہیں۔ تو جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو پھر بات چیت جب ہو رہی ہوتی ہے تو بات چیت پھر ریزنیبل کرتے ہیں، باقی باہر پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب اگر یہ بیان دے دیں کہ جی وزیر اعظم کو 180 ووٹ نہیں ملے، 20 ووٹ تو پی ٹی آئی کے منرف ارکان کے تھے، تو وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعظم نہیں رہے، اس طرح کی بات تو ہوتی ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، یا ظاہر ہے ایک اپنی پارٹی کا ذرا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ٹیبل پر بیٹھا جاتا ہے تو باتیں لاجیکل کی جاتی ہیں، پھر وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ عمران خان کی خواہش ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہاں بات ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اور اس میں پھر ماحول ٹھنڈا بھی رکھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو احترام بھی دیا جاتا ہے۔ جلسے کی بات اور ڈرائنگ روم کی بات، کمیٹی روم کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو کل جو باقی باتیں ہوئی تھیں، جس میں قومی اسمبلی میں واپسی کی شرط سب سے پہلی تھی، اس کے علاوہ پھر یہ شرط تھی کہ جی اگر انتخابات 14 مئی کو نہیں کروانے تو پھر آئین میں ترمیم کی جائے، یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب جلد از جلد انتخابات کی بات ہو رہی تھی تو اس میں حکمران جو اپنا وفد تھا، کمیٹی تھی، اس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں بجٹ سر پر ہے، بجٹ سے پہلے اسمبلی توڑنا ٹھیک نہیں ہوتا، ہم بجٹ پیش کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد کب اسمبلی توڑی جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ پیش کر لیں۔ فواد چودھری نے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو شاید کوئی ایشو نہ ہو، مگر آپ دیکھ لیں آپ جو بجٹ پیش کریں گے تو آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ریلیف دیں گے لوگوں کو، اگر ہم ریلیف دیں گے تو آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے تو آپ بجٹ میں مشکل بجٹ دینے کے بعد انتخابات میں جائیں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو چونکہ پی ٹی آئی یہ تجربہ کر چکی ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، تو لہٰذا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی ڈیل توڑ دی تھی۔ عمران خان صاحب نے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کر دی تھیں، آئی ایم ایف میں معاہدہ تھا کہ ہم نے بتدریج پیٹرول اور بجلی اور یہ قیمتیں جو بڑھانی ہیں اور سبسڈیز واپس لینی ہیں، مگر عمران خان صاحب نے وہ قیمتیں کم کر دی تھیں، معاہدہ توڑ دیا تھا، تو جس وجہ سے ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو پا رہا۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو ایشو نہیں ہے، اس میں بالکل نہیں ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف کی آپ ڈیل توڑ دیں گے تو مسائل ہوں گے، اور اگر آپ آئی ایم ایف کے ڈیل کے اوپر رہتے ہوئے بجٹ دیں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ یعنی ایک طرح سے جون کے بعد انتخابات کا جانا بھی وہ بھی قابل قبول تھا۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ جون میں اگر بجٹ پیش کر دیتی حکومت، جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جون میں بجٹ پیش کرنا ہے، جون میں بجٹ پیش ہوتی ہے تقریباً
10 جون کے بعد ہوتی ہے نا، یا کم از کم پہلے ہفتے کے بعد ہوتی ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کوئی 20-22 دن کا ایک پروسیس ہوتا ہے بجٹ کی منظوری کا، قومی اسمبلی سے سینیٹ سے وہ بجٹ پیش ہوتا ہے، وہ تجاویز، تو 20 دن لگ جاتے ہیں. تو یعنی جون تو چلا جائے گا. اچھا جون نکل گیا، جولائی میں فرض کر لیتے ہیں کہ جی 1 جولائی کو یا 5 جولائی کو اسمبلی توڑ دی گئی، تو پھر جولائی، اگست، ستمبر، یعنی انتخابات جا کر ہوں گے ستمبر میں یا پھر اکتوبر میں. تو پھر بچا کیا پیچھے تو پھر عمران خان صاحب کو تو پھر کچھ نہیں ملا نا، کہ اگر انتخابات ستمبر اکتوبر میں ہونے ہیں تو پھر خان صاحب کو تو کچھ نہیں ملا. اور ٹیکنیکلی اکتوبر سے پہلے انتخابات ہو نہیں سکتے، نہ ستمبر میں ہو سکتے، نہ اگست میں ہو سکتے، نہ جون میں ہو سکتے، نہ جولائی میں ہو سکتے. ابھی مطلب آج سے اپنا ایک بارشوں کا پری مونسون شروع ہو چکا ہوا ہے، یا بارشوں کا ایک نیا سلسلہ، اور یہ چلتا رہے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ مونسون اس بار پچھلے سال کی طرح بڑا بھیانک ہوگا، اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو ظاہر ہے جب مونسون ہو تو پھر جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، جولائی، اگست، ستمبر، یہ 3 مہینے تو پھر امکان کم ہوگا انتخابات ہونے کا. تو انتخابات اکتوبر یا اکتوبر کے بعد ہونے ہیں. تو میں نے جو گزارش کی نا کہ انتخابات تو کچھ بھی ہو جائے، انتخابات اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے. سب چاہیں بھی تو پہلے شاید ممکن نہ ہو. ہاں اگر کوئی ٹھیک ہے، اگر مونسون کی پریڈکشن غلط ثابت ہوں اور مونسون جو ہے اس طرح کا نہ آئے تو پھر اور بات ہے. میری الیکشن کمیشن میں بات ہوئی، جنہوں نے رپورٹ جمع کروائی ہے، تو میں نے ان سے وہاں پر پوچھا کہ جی آپ نے رپورٹ کیا جمع کروائی ہے آج سپریم کورٹ میں. تو الیکشن کمیشن کے کچھ دوست جو ہیں وہاں پر سورسز میرے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو رپورٹ سادہ سی جمع کروا دی ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے، 21 ارب ملنے تھے، ہمیں نہیں ملے. 27 تک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 27 کو ملے، تو آج 28 سے ہمیں نہیں ملے، ہم نے رپورٹ جمع کروا دی. اور اگر آج پیسے نہیں ملے ہمیں، اور اب جب ملیں گے تو ہم بیلٹ پیپر وغیرہ کی چھپائی کے مراحل میں جائیں گے، تو ہم تو اپنا وہ 14 مئی کا جو ٹارگیٹ ہے وہ میٹ نہیں کر پائیں گے. 14 مئی کو ہمارے لیے انتخابات کروانا مشکل ہوگا، ممکن نہیں رہے گا. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا پھر انتخابات ہم نے اس لیے سارے حالات دیکھ کر 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی. تو میں نے کہا اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جولائی اگست میں انتخابات کی طرف جائیں تو پھر مونسون میں آپ انتخابات کیسے کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا پچھلے سال بلدیاتی انتخابات مونسون کی وجہ سے 3-4 بار ہمیں ملتوی کرنے پڑے. شیڈول دیتے تھے ہم، بیچارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہوتے تھے، ہم شیڈول پھر چینج کر لیتے تھے، کیونکہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ تو ساری کی ساری مصروف تھی اپنا مونسون کے اس میں، تو سیلابوں میں اور اس میں. تو ہم لوکل ایڈمنسٹریشن کے تعاون کے بغیر تو انتخابات نہیں کروا سکتے. اور گوڑے پانی اگر کھڑا ہو کراچی جیسے شہر میں بھی، تو وہاں کیسے پولنگ ہوگی؟ لاہور میں اگر پانی کھڑا ہو، مطلب بارشیں جو جس طرح کی طوفانی رہیں پچھلے سال، اگر اس کا 25% بھی بارشیں ہوتی ہیں تو انتخابات ممکن نہیں ہوں گے اپنا اگست، جولائی، اگست، ستمبر میں. تو معاملہ تو اکتوبر تک چلا جائے گا. تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی. لیکن کچھ لوگ جو پتہ نہیں، اب چیف جسٹس صاحب کس اس میں تھے کہ پہلے تو 14 مئی کے آرڈر کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کروانا چاہتے تھے. کل عدالت میں یہ کہہ کر عدالت ختم کر دی کہ مناسب حکم دیں گے، تو کل بھی مناسب کوئی حکم نہیں آیا. ابھی بھی میں جب بات کر رہا ہوں تو کوئی مناسب حکم نہیں آیا، بلکہ آج تو عدالت بیٹھی نہیں. یہ سوچا جا رہا تھا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ساتھی جج صاحبان ہیں، جو بولے نہیں تھے کل، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، وہ بیٹھیں گے عدالت میں، لیکن وہ نہیں بیٹھے. عدالت لگی نہیں آج مذاکرات ہوئے، کل بھی مذاکرات ہوئے، آج بھی مذاکرات ہوئے. اب مذاکرات جو ہو رہے تھے، ان مذاکرات کا جو انجام ہمیں پہلے معلوم تھا وہی ہونے جا رہا ہے. عدالت کے آرڈر کا انجام ہمیں پہلے معلوم تھا وہی ہونے جا رہا ہے. عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہونے جا رہا. پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، یہاں تک کہ DGISPR نے کہہ دیا کہ جی ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہمارے افسران نے جا کر بریفنگ دی ہے، اور وہی بریفنگ ہے جو ہم نے الیکشن کمیشن کو دی، جو ہم نے حکومت کو دی، وزارت دفاع نے، کہ جی ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، ہم نہیں اس طرح کر سکتے. کل بھی خبریں تھیں لکی مروت سے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر کوئی کسی اسکول وغیرہ پر حملہ ہوا تھا.
وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنا ادھر بڑا مصروف ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا انتخابات کا، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بہرحال تو الیکشن کمیشن نے آج جو رپورٹ جمع کروائی، سپریم کورٹ آج نہیں بیٹھی، ہو سکتا ہے کل چھٹی ہے، پرسوں چھٹی ہے، سوموار کو چھٹی ہے، اب منگل کو پھر سپریم کورٹ بیٹھے گی، تو منگل کو کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جو مذاکرات تھے، جن مذاکرات کی کل کی تو میں نے کہانی بتا دی، آج کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی کمیٹی بنانے سے پہلے جو ایک انٹرویو دیا تھا، وہ انٹرویو خود بتا رہا تھا کہ مذاکرات میں عمران خان صاحب بیٹھیں گے تو عمران خان صاحب کو اپنی ساری کی ساری پوزیشن سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے مذاکرات میں سب سے بڑی پوزیشن یہ رکھی کہ جی ہمیں قومی اسمبلی میں واپس لائیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ مذاکرات کا میں نے گزارش کیا کہ وہ جو مذاکرات میں جو کل میں نے اپنے آج صبح کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات کو بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے عمران خان کے مطالبات بشمول انتخابات اور باقی مطالبات وہ ایسے ہیں جو شاید حکومت نہ مانے، تو لہٰذا مذاکرات کا انجام جو ہے وہ بہت بڑا بگ نو ہے، ایبسولوٹلی ناٹ والا۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو آپ کو نہیں ملے گا۔ آج خواجہ آصف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان سے تو صاف ظاہر ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک طرف مذاکرات کے لیے جو لوگ کل بیٹھے تھے ان کو وہ عدالت میں جب بیٹھے میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو اس میں عمران خان صاحب نے وہی بات دہرائی ہے جو انہوں نے ماریہ میمن کے انٹرویو میں مذاکرات سے پہلے دہرائی تھی کی تھی، وہ یہ کہ حکومت مئی میں اسمبلیاں توڑ دے اور اس کے بعد ہم انتخابات کی تاریخ پر بات کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ مئی میں اسمبلی ٹوٹ جائے تو پھر جون جولائی اگست میں ہو جائے انتخابات، یا جولائی میں ہو جائے انتخابات۔ تو جولائی میں انتخابات ممکن نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تو اگر اسمبلیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو انتخابات عمران خان صاحب کو پھر بھی نہیں ملیں گے، پھر یہ ہوگا کہ جو اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پرولونگ کر جائے گا، وہ پنجاب کے اور کے پی کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرح وہ ذرا لمبا چلا جائے گا، کیونکہ حالات نہیں ہوں گے انتخابات والے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ شرط، اگر اس شرط کے اوپر پی ٹی آئی کھڑی ہو جاتی ہے مذاکرات میں تو یہ شرط نہیں مانی جائے گی۔ آج عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں 2-3 بڑی دلچسپ، یعنی شکست تسلیم کر لی عمران خان صاحب نے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ ٹھیک ہے میں نے تو اپنی مذاکراتی ٹیم سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی، تو صحافیوں کہتے ہیں جی میں نے تو ان کو دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں، اگر وہ دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے، ایک دن تو الیکشن کرانے تو کرائیں۔ اب بات یہ ہے کہ ستمبر کیوں، اگست کیوں، ستمبر کیوں نہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا پورا زور ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں۔ 15-16 ستمبر کو صاحب جا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کے زور پر سارا کچھ کر رہے تھے، اب چیف جسٹس صاحب کے زور پر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا ان کی ساری سیاست ایک چیف کے درمیان یا 2 چیف کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ 2 چیف اگر عمران خان صاحب کو اپنے دائرے سے نکال دیں تو عمران خان صاحب تو زیرو ہو گئے، وہی ہونے جا رہا ہے۔ تو خان صاحب ایک یہ کہہ رہے ہیں اب اگر یہ شرط ہے تو اس شرط پر تو مذاکرات حکومت نہیں کرنے کو تیار۔ حکومت کہے گی مشروط مذاکرات تو ہم نے نہیں کرنے، اگر آپ کو ہم مئی میں اسمبلی توڑ کر دے دیں اور ہم اگست میں انتخابات کا اعلان کر دیں تو پھر مذاکرات کس چیز کے؟ پھر تو ہم آپ کے سامنے ڈھیر ہو گیا نا، آپ کے سامنے شکست تسلیم کر لی، تو ہم کیوں شکست تسلیم کریں؟ اور حکومت کسی صورت نہیں چاہتی کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات ختم، ٹائم فش۔ ایک اور بات عمران خان سے بڑی زبردست کی ہے، ان سے صحافی نے سوال پوچھا، میرا تو وہ جملہ سن کر نا مجھے تو بڑا ہانسا میرا نکل گیا نا، کہ جی صحافی نے سوال کیا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے بیان بازی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ بھائی مذاکرات اگر یہ کہیں گے کہ جی مجھے یہ ملے گا تو میں مذاکرات کروں گا ورنہ مذاکرات نہیں کروں گا، اس سے بڑا سبوتاژ کرنا کیا ہوتا ہے؟ پری کنڈیشنز ہوں کہ آپ میرے سامنے جھک جائیں
میری شرط مان لے تو میں مذاکرات کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ تو اس سے بڑا اور سبوتاژ کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز جو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اور کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئین ٹوٹ جائے گا۔ سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا صحافی کا کہ جی اس کے بعد حالات، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آئین اور قانون کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی بڑی تحریک چلائیں گے، لوگوں کو نکالیں گے، کیا کریں گے؟ شکست مان لی کہ جی پھر تو آئین ٹوٹ جائے گا، پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر وہی سارا کچھ کر رہے ہوں گے۔ یعنی اب کوئی عمران خان صاحب کے پاس اب کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ جی آئیں سڑکوں پر نکلیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، خود نکل نہیں پا رہے۔ اچھا ایک اور سوال تھا اسمبلی میں واپسی کا، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہاں پر تو کوئی آئین نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ اچھا بات سیدھی ہونی چاہیے تھی نا۔ سوال تھا کہ جی آپ اسمبلی میں واپس جائیں گے، قومی اسمبلی میں، یا نہیں جا رہے، کیونکہ شرط تھی نا پی ٹی آئی کی۔ جواب ہوتا کہ جی نہیں، ہم بالکل نہیں جائیں گے، یا ہاں ہم جائیں گے۔ سوال گندم جواب چنا، کیونکہ عمران خان صاحب کی بیسک شرط یہ ہے کہ یار کسی طرح ہمیں سسٹم کے اندر واپس لایا جائے۔ لیکن جو بیٹھ کر مذاکرات میں بات کر رہے ہیں، ٹیم اس بات پر آمادہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جون میں بجٹ دینا چاہ رہے ہیں، دے دیں، آپ کے لیے مشکلات ہیں، ہمیں کیا ہے، دے دیں بجٹ۔ لیکن عمران خان صاحب باہر نکل کر کہتے ہیں نہیں، اگر مئی میں اسمبلیاں توڑیں گے تو مذاکرات کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اگر اس طرح ہوگا کہ اندر بیٹھ کر ایک بات ہو رہی ہے اور باہر بیٹھ کر دوسری بات ہو رہی ہے، تو پھر مذاکرات عمران خان صاحب کے ساتھ لانگ ٹرم نہیں چلیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ دن مزید اس کو گھسیٹ لیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔